قانون میں یہ ہے کہ کسی ممبر پارلیمنٹ کو اریسٹ یا کرنا ہو تو اسپیکر کے آفس کو ضرور اطلاع دینی پڑتی ہے اور اجازت لینی پڑتی ہے. وہ نہیں دی گئی اور وہ اس وقت پاکستان میں لاقانونیت ہے, جنگل کا قانون ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہماری اس وقت ملک میں دہشت گردی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ISI, آپ کی MI, IB, FIU, آپ کی اسپیشل برانچ, یہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف, سنی اتحاد کونسل اور میڈیا کے اینکرز اور رپورٹرز کے پیچھے ان کے جو ڈالے ہیں, ویگو ڈالے, وہ پھر رہے ہیں. اور نہ کہ وہ اپنی جو ان کی رسپانسبلٹی ہے جو کہ آپ کے دہشت گردوں کا تعاقب کرنا ہے, وہ اس سے غافل ہے. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی صحیح رسپانسبلٹیز پہ توجہ دیں اور دہشت گردی کا سدباب کریں. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے پریویلیج موشن دائر کر دیا ہے سیکرٹری نیشنل اسمبلی اور اسپیکر کے آفس میں, جس میں شبلی فراز صاحب, شندانہ گلزار صاحبہ, شہریار افریدی صاحب, جنید اکبر خان صاحب اور میں, ہمیں اڈیالہ جیل میں 4 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے سے روکا گیا تھا. باہر ہمیں چوکی سے نکالا گیا تھا. وہاں پہ پولیس اہلکاروں کے, ISI کے لوگوں کے, اور ان کو ہم نے سمن کیے بشمول سیکٹر کمانڈر راولپنڈی اسلام آباد ISI کہ وہ آ کے بتائیں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور جیل نارمل جیل کی طرح سویلینز کے کنٹرول اور پولیس کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے, جیل اتھارٹیز کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے, اور یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ کیوں یہاں پہ اپنا منمانی کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں جو کہ ہم لوگ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں, ہمارا اسلام آباد کا جلسہ بھی ہوگا, ہم لوگ انشاءاللہ سوابی کے مقام پہ بھی کریں گے, اور ہمارے بھرپور جلسے ہونے ہیں پورے پاکستان میں. ہم لوگ آخری دم تک ہم لوگ کام کرتے رہیں گے. اور آخر میں ایک بار پھر جو ہمارے ساتھی اینٹی کرپشن کیسز میں ہمارے ساتھیوں کے خلاف بوگس FIR آ رہی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے, مریم نواز جو کہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں اور شہباز شریف فارم 47 کا وزیر اعظم ہے, ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہم لوگ قانونی چارہ جوئی اور قانونی عمل پہ بھی پورا ہم لوگ پش کریں گے. جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہدایات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں اور کنٹمپٹ آف کورٹ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. اوور ٹو بیرسٹر گوہر صاحب, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے بعد شبلی فراز صاحب. اوور ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ, آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی. اس میں ہمارے منیر صاحبان نے شرکت کی, اس میں ہمارے سینیٹر صاحبان اور لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی صاحب نے بھی شرکت کی. اس میں ہمارے اتحادی علامہ ناصر صاحب MWM کے چیئرمین شریک ہوئے. اس میں سنی اتحاد کے چیئرمین حامد رضا صاحب بھی شریک ہوئے. آج ہم نے متفقہ طور پر امپارٹنٹ فیصلے کیے ہیں. سب سے پہلا فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اڈہاک ججز کو لگایا جا رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ منحصر ہے. اس کی سمری اس وقت منہ کی گئی جب سپریم کورٹ نے PTI کے حق میں ایک فیصلہ دیا. ہم قاضی کرتے ہیں کہ آپ بدستور پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اگر آپ مائنارٹی میں بھی ہے تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. اس فیصلے میں منع عمل کروانا, اس کو انفورس کرنا آپ کی آئینی, قانونی اور ایز اے چیف جسٹس ذمہ داری ہے. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے کی دفاع ہو اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو. 4 ججز کو اڈہاک ایک ساتھ لانا, وہ بھی چھٹیوں میں لے کے آنا, وہ بھی اس وقت پہ جب چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں آلموسٹ 1 مہینہ ہے. چھٹیاں شروع ہو گئی, سپٹمبر 15 تک چھٹیاں ہیں. 1 مہینے تک آپ نے ان 4 ججز کو لانا, اور وہ بھی 3 سال کے لیے. قوم کی فلاح ہوگی. اس سے اور ہی
بداعتمادی بڑھے گی آزاد عدلیہ پہ. یہ اڈہاکزم آزاد عدلیہ کے لیے موزر ہے. مہربانی کرے اس سے اجتناب کرے. آج ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی پراز صاحب کی طرف سے اور آج ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کی طرف سے ہم سارے ریزرویشن انشاءاللہ تعالی لکھ کر سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم بھیج رہے ہیں کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات سے آپ گریز کریں. ججز اس انیشل ابتدا سے ان کو متنازعہ برائے مہربانی نہ بنائے. یہ وقت ایسے ڈیسیجن لینے کا نہیں ہے. یہ وقت ہے سپریم کورٹ کے ایک اہم فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کا. اس کے ساتھ ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے سارے وکلا تنظیموں کے, وکیلوں کے, ان پولیٹیکل پارٹی نے کہ جنہوں نے اڈہاکزم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگانے کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے. پاکستان تحریک انصاف 70% پاکستانیوں کی ترجمان جماعت ہے. اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ایک محب وطن پارٹی تھی, ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی. اس کے ساتھ آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنی کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں. جس طرح سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے 37 MNA نے اپنے ایفیڈیوٹس فائل کیے, اس کی کنفرمیشن ہم بھیج رہے ہیں. باقی ہمارے 3 MNA صاحبان ہیں وہ دبئی میں تھے اور عمرہ پہ ہیں, ان کے ایفیڈیوٹ آج مل جائے گی انشاءاللہ, وہ بھی کل سبمٹ ہو جائے گی اور ان کا بھی ہم کنفرمیشن بھیجیں گے. ہم الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے, یہ آخری وقت ہے. سپریم کورٹ نے بولا ہے یہ عوام کی آواز ہے, آپ نے فوراً ہمارا نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس رپورٹ فوراً سپریم کورٹ میں فائل کرے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کمپلائنس رپورٹ بھی جلد فائل ہوگی. شبلی صاحب یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ ضروری, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینا صاحبہ نے آرٹیکلز لکھے, بیانات دیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف, اور انہوں نے مائنڈ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب. میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں ان کو پی ٹی آئی کا کوئی کیس نہیں سننا چاہیے. اور آخری ڈیمانڈ میری طرف سے, پھر شبلی فراز صاحب بات کریں گے, چیف الیکشن کمشنر سلطان اکرم راجہ اور اس کے چاروں کمشنر سکندر سلطان راجہ اور اس کے تمام کمشنرز فیل فور ریزائن کریں, ورنہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر باتیں میرے ساتھیوں نے کر لی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 2 سال سے جس طرح کے یہ سسٹم بے نقاب ہوا ہے, جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کے بارے میں, تو یہ جو حکمران ٹولہ ہے یہ تلملا اٹھا ہے, یہ بوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں جس سے کہ اس پورا جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی, عوام کا جو ایق مینڈیٹ تھا, وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے. جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو, یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے جو کہ حکمران ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ بوکھلاہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں, ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی. جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے, جس طرح سے آئین شکنی ہو رہی ہے, جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے, اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا, یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے, فچ رپورٹ, جس میں کہا گیا کہ یہ حکومت 18 مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا. دیکھیں, ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلواڑ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں ہے, اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دیں, وہ اپنے پیٹ کاٹ کر اور بجلیوں کے بل ادا کرے, وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے, وہ اسپتال بھیجے. یہ ساری فیسلٹیز
یہ ساری مراحت جو تھی جو کہ ایک مڈل کلاس یا غریب طبقہ افورڈ کر سکتا تھا، اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے، اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی، جس میں چاہے بجلی ہو، باقی اشیاء، انفلیشن ہو، پیٹرول، سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو۔ اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں، یہ آنے جانے وقت ہے، اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں، عوام کی نمائندگی کریں، عوام کے مسائل کو آگے کریں، اجاگر کریں۔ معذرت، اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی۔ ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں، وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم نے اپنے مینڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے، اور میں تائید کرتا ہوں اپنے سیکرٹری جنرل صاحب کی اور چیئرمین صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں ممبران کے ساتھ استعفیٰ دینا چاہیے، بیکاز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے، وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو ایک مہذب اس میں لانا ہے، مہذب سے بھی ایک درجہ کم، تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی ماننی پڑے گی۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو حکمران ٹولہ جو کہ اس وقت سہولت کار بنے ہوئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور ایون پیپلز پارٹی، جب بین لگا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں لگایا تھا نیشنل عوامی پارٹی پہ، آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اس غلطی کو وہ درست کرتے، اور یہ جو بات کی ہے وہ انفارمیشن منسٹر کو، جس کے کہ وہ یہ بات کرنے میں ان کی مخالفت کرے اور کلیئرلی اپنا سٹینڈ لیں، بیچ بیچ میں نہ کھیلیں۔ اس لیے جو ہمارے ایم این ایز کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور آخر میں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ایک من گھڑت سیاسی جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں، جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہ پوری پاکستان کے عوام کی نمائندہ لیڈر ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ، اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ رویہ ہے، اور پاکستان کے عوام اب جاگ چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، آئین پہ اور قانون کی عملداری پہ کام کریں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ کیوس ہے، انارکی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔